بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ زیر کا سبق پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ زیر نیچے ہوتی ہے اور اگر یہی اوپر ہو تو کیا ہوگا؟ زبر۔ اور بچوں کو بتائیں کہ پیش جو ہوتی ہے وہ واو کی طرح گول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بچے زبر کو زیر پڑھ دیتے ہیں، زیر کو ان کو یہ صحیح طریقے سے باور کرائیں، ان کو ذہن نشین کروائیں کہ زیر ہمیشہ نیچے آتی ہے اور زبر اوپر آتی ہے۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر سی، جیم زیر جی، ح زیر حی، خو زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را موٹا را زیر ری، ز زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صا زیر صی، ضا زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غائن زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ والا سبق آگے، اب یہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے کہ مختلف ترتیب ہے، آگے پیچھے الفاظ ہیں تاکہ بچے کی صحیح پریکٹس ہو جائے۔ با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر سی، جیم زیر جی، ح زیر حی، زا زیر زی، را زیر ری، فا زیر فی، ہا زیر ہی، یا زیر جی، واو زیر وی، دال زیر دی، ذال زیر زی، نون زیر نی، قاف زیر قی، میم زیر می، کاف زیر کی، لام زیر لی، حمزہ زیر ای، ح زیر حی، عین زیر عی، غائن زیر غی، سین زیر سی، شین زیر شی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، صا زیر صی، ضا زیر ضی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو الگ الگ حروف تھے نا، اب یہاں پہ انہوں نے الگ الگ حروف لیکن ان کو ملانا ہے، تو وہاں پہ پھر صرف سین زیر سی پڑھا ہے، اب سین کو دوسرے لفظ کے ساتھ ہم ملائیں گے، جیسے یہ سین ہے، سین زیر سی اور را زیر ری، ایسے ہی تمام حروف کو، یہ ایک مشق ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فر پڑھنے سے فائدہ کو نہیں ہے، سمجھ ہونی چاہیے، بچے کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ با ہے اور یہ زیر ہے۔ پہلے پڑھنا ہے لفظ کو، حروف کو، حرف کو، یعنی حروف مفردات ہے نا، الف با تا، تو پہلے الف کو دیکھنا ہے یہ لفظ کیا ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے بچے کو بولیں کہ پہلے وہ لفظ پڑھنا ہے، الف با تا آپ نے پڑھ لیا، اب پڑھنا ہے حمزہ، پھر حرکت پڑھنی ہے، حمزہ زیر، اب جو تلفظ بنتا ہے تو وہ پڑھنا ہے، حمزہ زیر کیا بنتا ہے؟ ای، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ بعض بچے یہ تینوں لفظ پڑھ کے نا اس کے بعد پھر بولتے ہیں ای بی لی، پھر بعض دفعہ یہاں آ کے نا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے دو لفظ پڑھ کے ساتھ اس کا جوڑ نکالیں، اس کے بعد پھر تیسرا لفظ، پھر تینوں کا اکٹھا نکالیں۔ فا زیر فی، لام زیر لی، کیا بن گیا؟ فیلی، میم زیر می، فیلی می، سین زیر سی، را زیر ری، سیری، فا زیر فی، سیری فی، شین زیر شی، خا زیر خی، شیخی، را زیر ری، شیخی ری، جیم زیر جی، را زیر ری، جیری، فا زیر فی، جیری فی، ثا زیر سی، تا زیر تی، کیا بن گیا؟ سیتی، را زیر ری، سیتیری، میم زیر می، را زیر ری، میری، دال زیر دی، میری دی، را زیر ری، زا زیر زی، ریزی، قاف زیر قی، ریزی قی، واو زیر وی، زا زیر زی، ویزی، نون زیر نی، ویزینی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ اب یہ دیکھیں یہ تمام حروف الگ الگ تھے، اب ان کو جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ بچے کو بتانا ہے کہ با جب
کسی لفظ کے ساتھ ملتا ہے تو وہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ اس کی آدھی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، فا زیر فی، لام زیر لی، فیلی، میم زیر می، فیلی می. اب دیکھیں اب یہ الگ الگ ہے نا، اب ان کو جوڑ رہے ہیں. فا زیر فی، لام زیر لی، فیلی، میم زیر می، فیلی می. سین زیر سی، را زیر ری، سیری، فا زیر فی، سیری فی، سین زیر سی، اب جوڑ کے پڑھا، را زیر ری، سیری، فا زیر فی، سیری فی. شین زیر شی، خا زیر خی، شیخی، را زیر ری، شیخی ری. شین زیر شی، خا زیر خی، شیخی، را زیر ری، شیخی ری. جیم زیر جی، را زیر ری، جیری، فا زیر فی، جیری فی. اب دیکھیں نا، اب بعض بچے نا ہر لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو جب تک الف ساتھ نہ ہو، مد نہ ہو، کھڑی زبر نہ ہو، اس لفظ کو لمبا نہیں کرنا. تو کیا پڑھنا ہے؟ جیری فی، ایسے نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ جیری فی، جیری فی، جیم زیر جی، را زیر ری، جیری، فا زیر فی، جیری فی. ایسے جب یہاں مشق ہوگی نا، پھر قرآن پاک میں بھی پھر وہ ہر لفظ کو نا لمبا کر پاتے ہیں. ذالک الکتاب، ایسے ایسے پڑھتے ہیں. تو بچے نے اگر وہ اس طرح مشق کی ہوگی تو وہ پڑھ لے گا ذالک الکتاب، ٹھیک ہے. ایسے اس کو بھی ایسے پڑھنا ہے. لفظ کو بچوں کو بتائیں صرف جب کھڑی زبر آئے، مد آئے، یا وہ الف آئے، یا واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، تو یہ یعنی حروف مدہ میں سے کوئی ہو تو پھر اس وقت لمبا کرتے ہیں. ویسے ہر لفظ کو جو ہے نا ایسے سی تیری ایسے نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ سی تیری، سازے سی، تازے تی، سیتی، روزے ری، سیتی ری، سازے سی، تازے تی، سیتی، روزے ری، سیتی ری. بازر بی، تازے تی، بیتی، سازے سی، بیتی سی. تو یہ یہاں تک یہ سبق زبر والا ختم. اب یہاں سے پیش والا سبق شروع ہوتا ہے. تو یہ سبق والا زبر والا سبق یہ تھا. امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کو جب بچوں کو یہ پڑھا چکے نا تو اس کو بولیں ایک دفعہ ایسے پڑھو. اب حمزہ زیر ای نہیں بولے بلکہ بولے ای، بی، تی، سی، جی، ہی، خی، دی، زی، ری. ایسے شروع سے آپ پڑھائیں، ٹھیک ہے. جب یہ ایسے پڑھا دیں اب وہ بچے کو بولیں یہاں سے پڑھو، یہ پڑھو ای بی لی. اب وہ اس کو بولیں کہ اب آپ نے حمزہ زیر ای نہیں بولنی، با زیر بی نہیں بولنا، یعنی لفظ کو ان الفاظ کو نہیں بلکہ اس کا جوڑ سے پڑھنا ہے، جوڑ کے بغیر، بلکہ جوڑ کے بغیر، یعنی اس کو تلفظ کے ساتھ مکمل پڑھو لفظ کو. ای بی لی، فیلی می، سیری فی. اب یہاں پہ سمجھ لیں ایک لفظ میں شاید سبقت لسانی ہو گئی ہے. ایک ہوتا ہے توڑ، تو یہ توڑ ہے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، یہ توڑ کے. جوڑ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ملا کے پڑھنا ہے. تو پڑھنا کیسے ہے؟ ای بی لی، فیلی می، سیری فی، شیخی ری، جیری فی، سیتی ری. ایسے جب بچہ یہاں مشق کر لے گا نا، بعض بچے نا وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ تلفظ نکال نہیں سکتے قرآن پاک نہیں. اب وہ اگر ان کو یہاں اس طرح مشق کرائی جائے کہ یہ حروف بچہ پڑھے میری دی، ریزی کی، ویزی نی، ایبی لی، ایسے ان حروف کو یہ حمزہ زبر کی مشق کرے، زیر کی، پھر پیش کی مشق کرے، پھر شد کی، اس طرح بغیر وہ توڑ کے یعنی جوڑ کے پڑھے گا، ملا کے پڑھے گا، تو اس کو جب وہ سپارہ شروع کرے گا بہت جلدی وہ سپارہ شروع کر دے گا. تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور پھر قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.